الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 77۔ ارشاد باری تعالی قل یا اہل الکتاب، ان اہل کتاب سے کہہ دو، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، کہ اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو۔ غلو کا مطلب ہوتا ہے حد سے آگے بڑھ جانا۔ اللہ نے جو حدیں مقرر کی ہیں ان کو کراس کر جانا، ان سے باہر نکل جانا، یہ غلو ہے، غلو فی الدین۔ کیا حد سے بڑے اہل کتاب؟ پیچھے گزر گیا کہ حضرت عیسیٰ تو اللہ کے رسول تھے، وہ حد سے کیا بڑھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا اور حضرت عیسیٰ کو اللہ ہی بنا دیا۔ یہ حد سے بڑھنا ہے۔ اسی طرح اہل کتاب میں سے یہودی جب حد سے بڑھے تو انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ چیزیں دین میں بطور غلو شامل ہو گئی، یعنی وہ حد سے کراس کر گئے۔ اور یہ شرک اسی طرح دین میں آیا ہے، اور شرک سب سے پہلے مصر سے شروع ہوا۔ پھر مصر میں یونانی گئے، اور یونان والے پھر کچھ ہندوستان میں بھی آئے، تو اس طرح یہ سارا شرک جو تھا یہ پھیلا ہے، لیکن اس کی ابتدا مصر سے ہوئی ہے۔ جب ہم تاریخ میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو بالآخر اس کے سارے تانے، اس کے سارے ڈانڈے جا کے مصر میں ملتے ہیں۔ تو بہرحال دین میں کسی بھی لحاظ سے غلو جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمان بھی، کچھ مسلمان، سب کی بات نہیں، کچھ مسلمان، انہوں نے بھی دین میں غلو کیا۔ اور انہوں نے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا درجہ دے دیا، بلکہ کچھ نے تو خدا ہی سمجھنا شروع کر دیا، اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ جو عرش پہ تھا خدا بن کے، وہ فرش پہ آ گیا مصطفیٰ بن کے۔ تو ایسی چیزیں جو تھی، اور کچھ ایک دوسرا فرقہ جو تھا اس نے حضرت علی المرتضیٰ کو علی اللہ کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ دین میں غلو ہے۔ اعتدال کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ فرمایا نا غیر الحق، نہ حق غلو نہیں کرنا۔
حق کیا ہے کہ جو جس کا مرتبہ ہے اسی کو وہی مرتبہ دیا جائے، خواہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، خواہ وہ ولی اللہ ہے، خواہ وہ صحابی ہے، خواہ وہ رسول ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، سید المرسلین ہیں، ان کا مقام و مرتبہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، ان کا مقام و مرتبہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ اب کوئی اس کے بعد کمی بیشی کرے گا تو وہ دین میں غلو ہوگا۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حیدر قرار، داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ بہت زیادہ مقام و مرتبہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بہت زیادہ بشارتیں دی ہیں، اور فرمایا علی جنت میں میرے گھر کے سامنے تیرا گھر ہوگا۔ لیکن وہ صحابی رسول ہیں، داماد رسول ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، لیکن خدا نہیں ہیں، اللہ نہیں ہے۔ جو انہیں اللہ مانے گا، جو انہیں خدا مانے گا، وہ گیا۔ یہ دین میں غلو ہے۔ بات تو اہل کتاب کی چل رہی ہے نا، لیکن ہمیں بھی تو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ محبت رسول، محبت اہل بیت ضروریات دین میں سے ہے۔ جس کے دل میں محبت رسول نہیں، محبت اہل بیت نہیں، محبت صحابہ نہیں، اس کا ایمان نہیں۔ یہ بنیاد ہیں یہ چیزیں دین کی، ایمان کی، لیکن اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ جو جس کا مقام و مرتبہ ہے اس کے مقام و مرتبے کو ہم اتنا زیادہ بڑھا دیں جو اس کا حق نہیں ہے۔ یہ ہے غیر الحق۔ اسی طرح ہم اپنے پیروں کے بارے میں، اپنے اساتذہ کے بارے میں، جو ان کا مقام و مرتبہ ہے انہیں دینا چاہیے، لیکن بڑھا چڑھا کر جو ان کا حق کر نہیں ہے، جو ان کا مقام نہیں ہے، وہ ہم بڑھا چڑھا کر بیان کریں گے تو یہ غلو ہوگا۔ تو یہی چیز اس میں سمجھائی گئی، لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم، اور اپنے خیالات کی پیروی نہ کرو، اور ان لوگوں کے خیالات کی پیروی نہ کرو، قد ضلوا من قبل، جو تم سے پہلے گمراہ ہو گئے۔ دیکھا دیکھی کسی کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے کہ یہ فلاں قوم ہے، فلاں علاقہ ہے، فلاں بڑے ترقی یافتہ ہیں، یہ ہے۔ وہ اگر غلط کر رہے ہیں تو انسان کو اللہ نے عقل، سمجھ، بوجھ، علم دیا ہے، وہ سوچ سمجھ کے چلے، آنکھیں بند کر کے۔ اگر وہ گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں تو دوسرا بندہ بھی گمراہی کے راستے پہ، انہیں دیکھا دیکھی نہیں چلنا چاہیے۔ اور پہلی کتابوں کے ماننے والوں میں یہ بیماری بھی تھی، ایک بھیڑ چال بنی ہوئی تھی، اور یہ دنیا میں چلتی ہے، ایک بھیڑ چال ہے۔ اور ایسی ایسی چیزیں ہم نے بھی دین میں شامل کر لی ہیں کہ اللہ حافظ، بس
اللہ ہی حفاظت کرے۔ تو پہلی قوموں نے بھی کیا ہوا کہ ان لوگوں کے خیالات کی پیروی کی جو پہلے تھے، یہ نہیں دیکھا کہ حق بات کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کیا فرما کے گئے ہیں انہوں نے۔ تو ہوا کیا، وَأَضَلُّوا کثیر، اور ان میں سے تو جو پہلے لوگ تھے وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے بہت زیادہ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا۔ اور گمراہی والے راستے پر انسان جلدی چل نکلتا ہے۔ یہ ایک انسان کی کمزوری ہے کہ گمراہی والے راستے پہ، کیونکہ شیطان وہ سبز باغ جب دکھاتا ہے نا تو انسان بڑی جلدی اس کے راستے پہ چل نکلتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پہلے لوگوں کے گمراہی والے راستے پر نہ چلو، وہ خود بھی گمراہ ہو گئے اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ انہوں نے کر دیا۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ خود سیدھے راستے سے بھٹک گئے، خود سیدھے راستے کو گم کر بیٹھے، خود سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے۔ دوسروں کو کیا وہ بتائیں گے؟ میرے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اس قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، اور اس کے ساتھ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمے سے مراد صرف یہ قرآنی الفاظ ہی نہیں ہیں، بلکہ اس کی ساری تشریحات جو ہیں وہ بھی محفوظ ہیں، وہ احادیث نبوی کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں، اور وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی علماء نے کر کے رکھ دیا ہے۔ جان بوجھ کر اس غلط راستے پہ چلے تو چلے، روزے روشن کی طرح ہر چیز آیا ہے، کسی میں کوئی مغالطہ ہے ہی نہیں۔ یہ سارے مغالطے اور یہ سارے دھوکے محض لوگوں نے اپنا وقار بنانے کے لیے، محض لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے اور دین کو بطور پیشہ اپنانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ آج بھی اللہ والے اہل حق لوگ موجود ہیں جو دین حق کو صاف صاف بیان کرتے ہیں، وہ کسی کے لالچ میں نہیں آتے، دنیا وہ تو آخرت کے لالچ میں بھی نہیں آتے، وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال چند دن کی زندگی ہے، اتنی زیادہ گزر گئی، نہ جانے کتنی باقی، اس کو اچھے طریقے سے گزارنا چاہیے، آنکھیں کھول کے رکھنی چاہیے، سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے چاہیے، ایسے ہی آنکھیں بند کر کے یہ زندگی گزار نہیں دینی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ماں کی گود میں یہ اسلام کی نعمت ہمیں مل گئی۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسلام کے مطابق زندگی گزار کے جائیں، ہمارے پلے کچھ نہ کچھ ہو، یہ ایمان کی دولت، یہ اسلام کی دولت، اس کی حفاظت کرتے ہوئے اور اس پر چلتے ہوئے اللہ کے راستے میں موت آئے، اور اس نعمت کو ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور لے کر جائیں۔